السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا مولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار کی اہل ایمان سے گفتگو. اے اہل ایمان، وہ افراد، وہ حضرات جو دائرہ ایمان میں داخل ہو چکے ہیں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، خوف خدا کرو. وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کی پیروی کرو، سچوں کی اطاعت تم پر فرض ہے. کل کی گفتگو انسان، جمادات، نباتات اور حیوانات کی تقسیم سے شروع ہوئی تھی، جس میں تمہیدی طور پر آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا کہ اللہ کی ہر طبقے کی مخلوق اپنے وجود میں تین شکلیں رکھتی ہے. اپنے سے پستر بھی نظر آ سکتی ہے، خود اپنے دائرے میں بھی نظر آ سکتی ہے، اور اپنے سے بالا تر مخلوقات کے دائرے میں بھی. جمادات صرف 2 دائرے رکھتے ہیں، اس لیے کہ جمادات سے پستر کوئی اور مخلوق نہیں ہے، لہذا خود یہ جمادات اپنے دائرے میں جمادات، جامد چیزیں. لیکن اگر اس کو اوپری درجے میں دیکھیں تو اس کی مثال مرجان کی تھی کہ اپنے دائرے میں پتھر ہے، لیکن ایک زینہ ترقی کا اس نے طے کیا تو اس سے شاخیں پیدا ہو گئی. حیوانات اپنے وجود میں حیوان بھی ہیں، اور اگر ایک پست طبقے کی طرف لا کر دیکھیں تو جامد طبقہ بھی ہے، اور اس سے بلند دیکھیں تو نباتات اپنے سے پست طبقے کی طرف دیکھیں تو یہ مرجان کی حدود میں آنے کے بعد جامد کی قسمیں آ جاتے ہیں. خود درختوں کو درخت کی قسمیں دیکھیں تو وہ درمیانی طبقہ ہے، اور یہی درخت اگر ان میں حیوانات والی حص پیدا ہو جاتی ہے تو ایک زینہ بڑھ جاتا ہے. اسی طرح سے حیوانات نباتات کے بھی کمالات رکھتے ہیں. خود حیوان اپنے دائرے میں حیوان ہے، اور وہ حیوانات کی قسم جس کو پروردگار نے بہت حساس حادثہ دیا ہے، جو اپنی بعض حرکات سے جس کو دیکھنے کے بعد بڑے بڑے مفکرین شبہے میں پڑ گئے، اور یہ انہوں نے قاعدہ اور قانون اخذ کیا کہ انسان کی اصل یہی حیوان تھی. اس کو عاقل نہیں کہہ سکتے. جو زیادہ حادثہ رکھتا ہے اس کو کہتے ہیں حادثہ. بہت محسوس کرنے والی چیز ہے اس کے پاس قوی، جو عام حیوانات سے بلندر ہے. اب اسی طرح سے انسانوں کی قسمیں ہیں، اور انسان جو ہے اپنے دائرے میں انسان کی حیثیت سے دیکھیے، اور اگر وہی انسان اپنے سے پستر کی طرف آتا ہے
تو قرآن کہہ رہا ہے کل انعام بل ہم اضل سبیلا، یہ جو لوگ ہیں چوپاؤں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی کہیں گئے گزرے ہیں۔ بنایا تو انسان تھا، ہاتھ پیر انسانوں جیسے، ان کے احساسات انسانوں جیسے، ان کے حرکات و سکنات انسانوں جیسے، لیکن جس مقصد کے لیے بنایا تھا وہ اگر مقصد ادا نہیں کرتے ہیں تو ارشاد ہو رہا ہے کل انعام، وہ مانند چوپاؤں کے ہیں، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ یہ گئے گزرے کیا ہیں؟ یعنی حیوانات کی قسم سے بھی ہٹ کر۔ وجہ کیا ہے کہ پروردگار نے ان کو بنایا تھا انسانیت کے دائرے میں رہنے کے لیے، انسانی اعمال کا ظہور ہونا چاہیے تھا ان سے، لیکن ان سے جو حرکات صادر ہوئیں وہ حیوانات کے مانند تھیں۔ تو اب حیوان تو اپنی حیوانیت میں رہتے ہوئے حیوانیت ہی کے درجے میں رہا، لیکن انسان کو انسان بنایا تھا، انسان کو کمالات کے حصول کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ یہ وہ حرکات انجام دینے کے بعد جو حیوان کرتا ہے تو اس کو پستر ہونا چاہیے، اس لیے کہ حیوان کی مجبوری تھی کہ وہ عمل تو اس کو کرنا ہی تھا جو حیوانوں کا ہوتا ہے، وہ کام تو کرنا ہی تھا جو حیوانات، اس لیے کہ وہ عقل و شعور سے مجبور تھا، لیکن انسان کو تو عقل و شعور عطا کیا گیا تھا۔ عقل و شعور کا صحیح استعمال نہ کرنے پر وہ حرکات حیوانات کی تو کرتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ نہیں، فقط حیوان نہیں ہے، ان سے بھی گئے گزرے ہیں، ان سے بھی بدترین تو کوئی قسم نہیں ہے حیوانات سے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کا مقصد حیات یہ نہیں تھا، مقصد زندگی یہ نہیں تھا، جینے کا مقصد یہ نہیں تھا، لہذا تمہاری نگاہ میں یہ انسان ہو سکتے ہیں، ہم نے چونکہ کسی اور مقصد اعلیٰ کے لیے پیدا کیا تھا، ہماری نظر میں یہ حیوانات سے بھی بدتر ہے۔ صلوات پڑھتے محمد اب یہاں سے یہ آج کی تمہید بہت ہی مختصر سی ہے۔ تو انسان کو کس لیے بنایا تھا؟ تو انسان، یہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب بڑا اچھا اصول دیا ہے نہج البلاغہ میں، اور موقع ملے آپ حضرات کو تو اس کا مطالعہ فرماتے رہیے گا، ہر زبان میں ترجمہ ہے نہج البلاغہ کا، اور یہ ہماری بدقسمتی ہوگی کہ ہم اپنے آقا و مولا کا اپنے درمیان اتنا عظیم کلام ہونے کے باوجود اس کا مطالعہ نہ کریں۔ خطبات ہیں اس میں جو اس طرح سے مجمع عام میں دیے گئے، وہ خطبات ہیں، خطوط اور رسائل ہیں، وہ نامے کہلاتے ہیں، وہ دوسرا حصہ ہے۔ تیسرا حصہ کلمات قصار کا ہے، 480 کلمات قصار بالکل اس کے آخر میں بیان کیے گئے ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ انسان کس لیے بنایا گیا تھا، تو ایک جملہ تک نہج البلاغہ سے فرماتے کہ اذا اشتبہ الامور، جب امور مشتبہ ہو جائیں، اعتبر اولھا بآخرھا، تو اس کو سمجھنے کے لیے اول کو آخر سے ملا کر دیکھ لیجئے۔ جب امور سمجھ میں نہ آئے، معاملات سمجھ میں نہ آئے، تو اول کو آخر سے ملا کر دیکھ لیجئے۔ اب اگر انسان کو سمجھنا ہے کہ کس لیے بنایا گیا تھا تو سب سے پہلے انسان کی خلقت کو دیکھیں، سب سے پہلے انسان کے جس نے سجدہ کیا اس کو دیکھیں، سب سے پہلے اس انسان کے احترام کو دیکھیں کہ جب پروردگار عالم نے خلق کیا ہے تو ارشاد ہوتا ہے کہ وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اپنی اس میں روح ڈال دوں تو اس کو سب کے سب تم سجدے میں چلے جانا۔ یہ ہے انسانیت، یہ ہے انسانیت کا کمال۔ تو جو پروردگار عالم پہلے ہی مرحلے میں انسان کو اتنا عظیم پیدا کر رہا ہے تو جو اس کی اولاد ہو اس کو کیسا ہونا چاہیے۔ تو اس نے ہادی بنایا تھا، رہبر بنایا تھا، مگر کیا ہوا کہ خود مسلمانوں کے درمیان میں سمجھنے میں جو ہے الٹ پھیر ہو گیا۔ وہ سوچ کہنے لگے کہ ان میں ہم میں کیا فرق ہے، جیسے ان کی 2 آنکھیں ہیں ویسے ہماری 2 آنکھیں ہیں۔ یہ میں مسلمان اور صاحبان اسلام طبقے کی بات کر رہا ہوں، نان مسلم کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ وہ تو جو چاہے کہیں وہ ان کو حق ہے، اس لیے کہ انہوں نے قرآن نہیں پڑھا، انہوں نے حدیث پیغمبر نہیں پڑھی، تاریخ اسلام نہیں پڑھی، سیرت پیغمبر نہیں پڑھی ہے، لیکن جن مسلمانوں نے قرآن پڑھا ہے
ہاتھوں میں قرآن ہے، ان کے گلے میں قرآن سے مائل ہے، تفسیر سے واقف ہیں، ارشادات رسول سے واقف ہیں، سیرت پیغمبر دیکھ رہے ہیں، وہ اگر یہ کہیں کہ ان میں ہم میں کیا فرق ہے، سب سے بڑی حیوانیت کی دلیل یہی ہے۔ سب سے بڑی حیوانیت کی جانور ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جس کو مسجود ملائکہ بنایا گیا، جس انسان کو، اس کے لیے وہ یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ہم میں ان میں کیا فرق ہے۔ اور عزیزوں، وہ تو آدم تھے، آدم کے بعد یہ جو خاتم کی فہرست میں آتے ہیں وہ بدرجہ حضرت آدم سے افضل ہیں، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ گستاخی فقط آدم کے حق میں نہیں ہے کہ آدم ہم جیسے، ہم آدم جیسے۔ گستاخی ابراہیم کے حق میں نہیں ہے کہ ابراہیم ہم جیسے، ہم ان جیسے۔ گستاخی جناب اسماعیل کے حق میں نہیں ہے کہ جیسے وہ ایسے ہم۔ گستاخی موسیٰ کے حق میں نہیں ہے کہ جیسے موسیٰ ایسے ہم۔ گستاخی حضرت عیسیٰ کے حق میں نہیں ہے کہ جیسے عیسیٰ ایسے ہم۔ گستاخی جناب داؤد کے حق میں نہیں ہے کہ جیسے داؤد ایسے ہم۔ کس کے لیے کہہ رہے ہیں جیسے ہم ویسے وہ؟ حضرت محمد مصطفیٰ کے لیے۔ یہ غلطی کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہ تو خود قرآن نے ان کا پہلے ہی نقشہ بیان کر دیا ہے کہ قرآن میں آیات محکمات بھی ہیں، آیات متشابہات بھی ہیں۔ ہن ام الکتاب و ام کتاب ہیں۔ آیات محکمات کا مطلب یہ ہے کہ جن کا محکم مطلب ہے اس میں کسی چیز کا احتمال نہیں دیا جا سکتا، مطلب کلیئر الفاظ ہیں، کلیئر حکم ہیں۔ اور آیات متشابہات بھی ہیں۔ آیات متشابہات کا مطلب ہے کہ یہ بھی مراد ہے، انسان اس کا صحیح نتیجہ جب ہی نکالے گا کہ جب صحیح غور و فکر کرے اور اس در سے وابستہ ہو جس نے صحیح قرآن سمجھا ہے۔ ان حضرات سے تفسیر قرآن سمجھے جو قرآن سے واقف ہیں، رموز قرآن سے واقف ہیں۔ قرآن نے تعریف قرآن کی ضرور کر دی ہے اللہ نے آیات کی کہ اس میں آیات محکمات بھی ہیں، یعنی دوسرا احتمال نہیں ہے کہ یہ بھی مراد ہے، یہ بھی مراد ہے۔ آیات متشابہات بھی ہیں۔ متشابہات کیا ہیں؟ آیات محکمات کو یہ کہہ کر بیان کیا ہن ام الکتاب، وہ ام کتاب ہے، مرکز کتاب ہے۔ اور وأخر آیات متشابہات، دوسری آیات متشابہات جس میں احتمال ہے اس کا بھی، یہ بھی اور اسی مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پھر پروردگار نے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دل میں کجی اور مرض ہوتا ہے، وَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ اس کی پیروی کرنے لگتے ہیں جو مشابہ چیز ہوتی ہے۔ یہ بھی تو ہے، یہ بھی تو ہے۔ مثال کے طور پر قرآن میں جو ہے آیت الکرسی میں آیا وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی کرسی جو ہے زمین و آسمان پر بلند ہے۔ تو لوگوں نے سب کچھ داخل کر دیا کہ اللہ کے لیے کرسی بھی ہے، اللہ بیٹھتا بھی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ روایات میں آ گیا، یہ آیات متشابہات میں سے ہے۔ مثلا ایک مقام پر اللہ کا ہاتھ آیا تو اللہ کے لیے جسم بھی ثابت کر دیا، جسم بھی ثابت کر دیا۔ لیکن عزیزو، بہت سے محاورات ہر زبان میں ایک سے ہوتے ہیں، بہت سی باتیں ہر زبان میں ایک سی ہوتی ہیں۔ یہ کرسی جو سمجھائی گئی تاکہ ہم حق سے قریب ہو جائیں۔ کرسی جو ہے وہ یہ نہیں کہ لکڑی کی ہو یا لوہے کی ہو، بلکہ کرسی جو ہے ذریعہ اقتدار ہوتا ہے۔ کرسی پر بیٹھ کے بادشاہ جو ہیں وہ اقتدار حاصل کرتے ہیں، حکومت چلاتے ہیں، احکام نافذ کرتے ہیں۔ لہذا ہمارے ذہنوں میں اقتدار کا ایک ذریعہ جو ہے کرسی بھی ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، زمین و آسمان پر اس کی کرسی بلند ہے۔ تو دوسروں نے جب کرسی دیکھی تو کہا جسم بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، پیر بھی ہے، آسمانوں سے اترتا بھی ہے، ساری چیزیں۔ لیکن ہمارے یہاں علماء نے مانا یہ کیے کہ اس کا اقتدار بلند ہے زمین و آسمان پر۔ زمین و آسمان کو شامل ہے اقتدار، یعنی کوئی چیز ذرہ برابر بھی اس کے اقتدار سے باہر نہیں ہے۔ تو قرآن نے تو پہلے کہہ دیا کہ جو آیات متشابہات ہیں
ان کے پیچھے وہ لوگ لگ جاتے ہیں، ان کی پیروی وہ کرتے ہیں جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، اور کجی اس وقت تک نہیں نکل سکتی جب تک کہ صحیح مرکز سے وابستہ نہ ہو جائیں، صحیح در پہ نہ آ جائیں۔ جب صحیح در پہ آئیں گے، جب صحیح مرکز پہ آئیں گے، کجی بھی دور ہو جائے گی، ذہن کی اصلاح بھی ہو جائے گی، اور حقیقت رسائی بھی ہو جائے گی۔ سلامات پڑھ دے محمد وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، جب میں اپنی روح اس میں داخل کر دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو انہوں نے اپنے جیسا انسان کو یوں کہنا شروع کر دیا کہ دیکھا کہ آدم کا پتلا تھا، آدم کا پتلا تھا، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ وہ قابل سجدہ کب بنا، جب اس میں روح خدا حکم خدا سے داخل ہو گئی۔ روح خدا حکم خدا سے داخل ہو گئی تو مسجود ملائکہ کا شرف حاصل ہوا ان کو، ورنہ جب تک روح نہیں تھی خالی جسم تھا۔ جیسے یہ لباس، آپ کا لباس یہ حقیقت نہیں ہے، جسم کو ڈھانپے ہوئے ہے، جسم کا لباس ہے۔ لباس اور ہے، ملبوس اور ہے، لباس اور ہے، ملبوس اور ہے۔ لباس وہ جو جسم کو ڈھانپے ہوئے ہو، حقیقت جسم ہے۔ اسی طرح سے حقیقت جسم روح کے ساتھ ہوتی ہے، روح کی۔ جب تک جسم تھا قابل سجدہ نہ بنا، روح آ گئی جو حقیقت تھی اس جسم کی قابل سجدہ بنا۔ تو لوگ جو ہیں جسم کو دیکھتے ہیں، لباس کو دیکھتے ہیں، ملبوس کو نہیں دیکھتے۔ عزیزو، لباس عالم اور جاہل کا ایک سا ہو سکتا ہے، شاہ اور گدا کا ایک سا ہو سکتا ہے، فقیر و امیر کا ایک سا ہو سکتا ہے، لیکن جو اس کی حقیقت ہے وہ جدا گانا ہے۔ ابلیس کو یہی اشتباہ ہوا تھا جب اس سے پوچھا گیا ما منع کا ان تسجد، اس امر تو کون سی چیز روک رہی تھی جب سجدے کا حکم تجھے دے دیا گیا کہ تو سجدہ نہ کرے، سجدہ نہ کرے۔ ما منع کا کس نے روکا، کون سی چیز مانے ہوئی، کون سی رکاوٹ بنی؟ اس ان تسجد کہ سجدہ کرنے سے، اس امر تو جب تجھے امر مل چکا تھا، حکم مل چکا تھا، اس نے کہا انا خیر منہ، میں ان سے افضل ہوں۔ جسم کی طرف اشارہ تھا، انا خیر منہ۔ پھر بعد میں جو اس نے تفصیل بیان کی وہ بھی جسم آدم کی طرف لے جا رہی ہے۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے نار سے پیدا کیا ہے، انہیں مٹی سے پیدا کیا ہے۔ پھر پروردگار نے جب نکالا ہے تو کیا کہہ کر نکالا؟ استکبرتا ام کنتا، اب غور سے سنیے گا، استکبرتا ام کنتا من العالین، تو نے تکبر کیا، کیا تو اپنے آپ کو عالین میں سے سمجھتا ہے؟ عالین میں سے سمجھتا ہے۔ تو پروردگار نے موقع دے دیا تھا اس کو عذر پیش کرنے کا کہ وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ ہاں میرا شمار عالین میں سے ہے۔ عالی کہتے ہیں ایک صاحب بلند مرتبہ شخصیت کو، عالین عالی کی جمع ہے کہ تیرا یہ سجدہ نہ کرنا بتلا رہا ہے، یا تو نے تکبر سے کام لیا یا خود کو بلند ہستیوں میں سے سمجھ رہا ہے۔ تو کون ہے بلند ہستیاں جن کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے؟ تجھے سجدہ آدم کا حکم دیا ہے، اور عالین میرے نزدیک وہ ہیں جو اس سجدہ آدم کے لیے مسئول نہیں ہیں، ان کو سجدے کا حکم نہیں دیا گیا۔ پروردگار نے موقع دے دیا تھا، کس کو؟ شیطان کو موقع دے دیا تھا کہ عذر پیش کرے کہ ہاں میں تکبر کر رہا ہوں یا میں عالین میں سے ہوں، یعنی اس نے نہیں کہا میں عالین میں سے ہوں، یعنی شیطان ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو ان جیسا نہیں کہہ رہا ہے، ان جیسا نہیں کہہ رہا ہے۔ جب شیطان خود کو ان جیسا نہ کہے اور جو انسان ان کو خود جیسا کہے، شیطان بہتر ہے یا کون بہتر ہے؟ یہ قرآن کی آیات ہیں۔ بنایا، سجدے کا حکم دیا، سجدہ نہیں کیا، کب؟
سجد الملائکہ فسجد الملائکہ کلہم اجمعون، سارے کے سارے سجدے میں گر گئے الا ابلیس، فقط ابلیس کے. کیوں؟ پھر کیفیت خدا نے بیان فرمائی. ابا واستکبر وکان من الکافرین، ابا تکبر کیا، واستکبر ابا انکار کیا، واستکبر تکبر کیا، وکان من الکافرین کافروں میں سے تھا. پھر کہا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا جب ہم نے حکم دیا تھا؟ کانا خیر منہ، پروردگار نے کہا استکبرتا، تو نے تکبر سے کام لیا. ام کنت من العالین، کیا تو بڑی ہستیوں میں سے ہو گیا ہے؟ اس کو موقع تو دے دیا تھا لیکن اس نے پھر بھی اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا. لیکن یہ موقع سے فائدہ اٹھانے والے کیسے انسان تھے؟ اس نے نہیں کہا، اس نے یہ میں نے غلط کہا کہ موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ اس نے اس جسارت سے کام نہیں لیا کہ قاعدے تک ان میں سے اس نے جسارت سے کام نہیں لیا، جرأت سے کام نہیں لیا، یا یوں کہوں کہ ان کے حق میں بے ادبی نہیں کی کہ میں ان میں سے ہوں. گویا کہ اپنی زبان بے زبانی سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا مرتبہ کجا، ان کا مرتبہ کجا. اور اس سے بہتر تو چھوڑ محمد والے استکبرتا ام کنت من العالین. یہ صاحبان مرتبہ کون حضرات؟ اب وہی حضرات ہیں جو پیغمبر کے ساتھ ساتھ جن کو سجدہ آدم کا حکم نہیں تھا. اور وہ بہت سی روایات ہیں انشاءاللہ ابھی آپ کی خدمت میں بعد کی مجالس میں سلسلے سے آتی رہیں گی کہ وہ ہستیاں جو وہاں تھیں، وہ ہستیاں وہ وہاں تھیں. ابو بصیر راوی ہے، صادق آل محمد کی خدمت میں آیا. اب یہ ہے تو واقعہ اور امام سے سند ہے اس کی. ابو بصیر راوی ہیں، بہت نزدیک ہیں امام سے، لیکن اس میں پہلو دیکھیے گا. اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اول مخلوق کے ساتھ ساتھ اور وہ ہستیاں کہ جو عالین میں شمار جن کا ہو سکتا ہے. ابو بصیر نے آنے کے بعد میں کہا کہ اے حجت خدا یہ فرمائیے جو سب سے پہلا نور بنا وہ کس کا نور تھا؟ آپ کیا آپ کے جد کا تھا؟ کہ بے شک میرے جد کا نور تھا. پھر دوسرا انہوں نے سوال یہ کیا کہ کیا ان کو علم ما کانا و ما یکون دے دیا گیا تھا؟ ما کانا کے مطلب جو ہو چکا، و ما یکون جو ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، اسی سے کن فیکون نکلا ہے. کن امر کا صیغہ ہو جا فیکون، یہ مضارع ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے. اللہ کی شان ہے. کیا ان حضرات کو جو تھے اول مخلوق وہ اس درجے پر فائز تھے کہ علم ماکانا جو گزر گیا اس کا علم، وہ ما یکون اور جو ہونے والا تھا دے دیا تھا پروردگار نے؟ کہاں دے دیا تھا؟ اسے ذرا حیرت ہوئی تو امام نے کہا کہ میرے جد کے لیے پروردگار نے ارشاد فرمایا قرآن میں علمک ما لم تکن تعلم، اے حبیب ہم نے وہ سکھا دیا جو نہیں جانتے تھے آپ. علمک ما لم تکن تعلم. اب میں اس کی وضاحت وغیرہ کی آپ کے اور اپنے جو ہے وہ کلچر کے حساب سے کروں گا، مزاج کے حساب سے. کیا قرآن میں یہ ہے کہ علمک ہم نے وہ سکھا دیا ما لم تکن تعلم جو آپ نہیں جانتے تھے. یہ ذہن میں رکھیے گا، ہم نے وہ یہ قرآن کی آیت ہے کہ حبیب ہم نے وہ سکھا دیا، وہ چیز کی تعلیم دے دی جو آپ نہیں جانتے تھے. علمک ما لم تکن تعلم، جو نہیں جانتے تھے. اب یہ فرمائیے کہ انسان کے معلومات کا دائرہ وسیع ہے یا جو چیزیں نہیں جانتا ہے ان کا دائرہ وسیع ہے؟ بھئی ایک آپ سے سوال ہے کہ انسان جو چیزیں جانتا ہے اس کا دائرہ بہت وسیع ہے جاننے کا، یا نہ جاننے کا دائرہ اس سے زیادہ وسیع ہے؟ یقیناً جانتا کم ہے، نہ جاننا. مثلا اب زبانوں کو دیکھ لیجئے، 2-4 زبانوں کا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے، اور ہندوستان ایسی جگہ کے اندر جہاں پتہ نہیں کتنی زبانیں ہیں. ہر 10 کلومیٹر سے زبان میں کچھ نہ کچھ فرق آ جاتا ہے.
کئی سو زبانیں تو مستقل ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ لب و لہجے میں فرق آ جائے گا، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کچھ اور تھوڑا فرق آ جائے گا، 10-10 20-20 میل کے فاصلے پر آپ چلیں گے. تو کسی بھی انسان کے جاننے کا دائرہ کیا ہوا؟ جو اگر 4 زبانیں جانتا ہے تو دائرہ محدود ہوا، سرکل چھوٹا ہوا نہیں ہوا. اور جو چیزیں نہیں جانتا ہے وہ زیادہ ایسی ہیں کہ جن کو نہیں جانتا. کلیئر ہے بات ہے نہیں؟ یعنی جاننے کا دائرہ، انسان کا جو جاننے کا علم کا دائرہ ہے، سرکل ہے، وہ بہت چھوٹا ہے. وہ 2-4-10-20 زبانوں کے لیے کہہ سکتا ہے، لیکن نہ جاننے کا کیا ہے؟ بہت بڑا ہے. یہ ہوئی زبان. پھر اوپر آئیے، علم کا دائرہ انسان کتنے علوم ایک وقت میں جان سکتا ہے؟ علم کا دائرہ چھوٹا ہوا، سرکل چھوٹا ہوا، یعنی 4-6 علم جانتا ہے، فزکس، کیمسٹری، میتھ، یہ سب چیزیں. اور جو اتنے علوم ہیں کائنات کے وہ نہیں جانتا. ٹھیک ہے. اللہ نے اپنے حبیب کے لیے کیا فرمایا؟ علمہ کا معلوم تکن تعلم. جو نہیں جانتے تھے وہ سکھا دیا. جب جو نہیں جانتے تھے اب وہ سکھا دیا، تو اب رہا کیا؟ اب رہا کیا؟ کہا کہ علامہ کا معلوم تکن تعلم، یہ میرے جد کی شان میں ہے. اب پھر اس کو اور حیرت ہوئی. اب امام نے جو ہے مثال دی، کہا ابو بصیر تم نے ہمارے جد کو یہاں دیکھا ہے، ہم نے وہاں دیکھا ہے جب تاجر نبوت رکھا جاتا تھا. تمہیں حیرت ہونا چاہیے، ہمیں نہیں حیرت ہے، ہم نے وہاں دیکھا. اور پھر اسی دائرے میں یہ ہے کہ کسی نے چونکہ اول مخلوق ہونے کا دعویٰ نہیں کیا علاوہ میرے جد کے. کسی نے نہیں کہا کہ سب سے پہلے میں بنا، کسی نے نہیں دعویٰ کیا کہ سب سے پہلے میری خلقت ہوئی. اور کوئی دعویٰ کر بھی کیسے سکتا تھا؟ ادھر وہ دعویٰ کرتا، ادھر لوگ پوچھتے بتاؤ جب سب سے پہلے ہو آسمان کیسے بنا تھا، زمین کیسے بنی تھی، کہکشاں کیسے بنی تھی، آفتاب کیسے بنا تھا، مہتاب کیسے بنے تھے، درخت کیسے بنے، پہاڑ کیسے بنے. اگر وہ دعویٰ کرتا کہ اول مخلوق ہے تو اتنے سوالات داغ دیے جاتے. لیکن جو میرا جد سب سے پہلے بنا تھا وہ اعلان کر رہا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو. صلوات پڑھنے محمد والی. یہ ہے اول مخلوق. تو یہ تھے عالین، یہ تھے عالین، یہ ہیں عظیم ہستیاں جن کا مقابلہ دنیا میں کوئی نہ کر سکے. ایک وہ انسان مقابلے کے لیے کھڑا ہو جائے جس کے لیے پروردگار عالم کی عام آیت آواز دے رہی ہے کل انعام بل ہم اضل سبیلا. یہ تو مثل چوپاؤں کے ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. کیا مقابلہ ہے. صلوات پڑھتے محمد اور یہ جس فہرست میں سب کو نام دیا گیا وہ ہمارے ائمہ کہلاتے ہیں. اور ان کے لیے ارشاد ہوا یوم ندعو کل اناس بامامہم. ہم لوگوں کو، تمام گروہوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. قیامت کا منظر روز محشر، یوم ندعو کل اناس بے امامہم. ہر لوگ اپنے اپنے امام کے ساتھ آئیں گے، گروہ در گروہ. جس کو اپنا قائد مانا ہوگا اس قوم کا فیصلہ امام دیکھ کر ہوگا. اور عزیزو یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ نہ جانے کتنے ایسے ہوں گے کہ جن کا امام صحیح نہیں ہوگا. کام یقیناً انہوں نے صحیح کیے ہوں، نمازیں بھی بہت پڑھی ہوں گی، روزوں کی پابندی کی ہوگی، حج اور دوسرے واجبات انجام دیے ہوں گے. میں یہ نہیں کہتا، لیکن جب امام کا انتخاب کی باری آئی اس میں غلطی کر بیٹھے تو بہت سے گروہ ایسے ہوں گے جن کو امام ہی کی وجہ سے جنت تک پہنچایا جائے گا، اور بہت سے ایسے ہوں گے کہ جہاں انہوں نے کچھ کام تو صحیح کیے امام کے انتخاب میں غلطی کر. یوم ندعو کل امام کل اناس بے امامہم. ہر
انسان کو ہم قیامت کے دن اس کے امام کے ساتھ دعوت دیں گے، پکاریں گے، آؤ تمہارا فیصلہ ہے، کیسے کو امام مانا ہے، کس کو امام منتخب کیا ہے، کس کو امام چنا ہے، شرطیں دیکھی تھی نہیں دیکھی تھی جو قرآن کے اندر ہم نے رکھ دی ہیں، وہ بات دیکھ لی تھی کہ نہیں دیکھ لی تھی، یہ اپنی جانب سے منتخب کر لیا۔ پھر ایک اور آیت کہ الم ترى الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ جنہوں نے نعمت کو کفر سے بدل لیا؟ اگر کوئی یہ کہے کہ کون دھوکہ کر سکتا ہے امام کے انتخاب میں، جب اللہ نے نشانیاں رکھ دی ہیں، اللہ نے علامات رکھ دیے ہیں، اللہ نے اصول بنا دیے ہیں، تو کون غلطی کر سکتا ہے امام کے انتخاب میں؟ لیکن پروردگار عالم اشارہ فرما رہا ہے کہ الم ترى الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا ان کو نہیں دیکھتے کہ جنہوں نے نعمت کو کفر سے تبدیل کر لیا، نعمت کو کفر سے بدل ڈالا، یا یوں کہوں کہ نعمت صاحب نعمت کی جگہ پر کفر کو بٹھا دیا، کفر کو بٹھا دیا۔ الم ترى الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، ان کی طرف نہیں دیکھتے کہ جنہوں نے نعمت خدا کو کفر سے تبدیل کر لیا۔ عزیزو، نعمتیں تو سب نعمت ہیں، پانی بھی نعمت ہے، غذا بھی نعمت ہے، اچھا لباس بھی نعمت ہے، اچھی ہوا بھی نعمت ہے، اچھی فضا بھی نعمت ہے، اچھا ماحول بھی نعمت ہے، اچھا دین بھی نعمت ہے، ساری چیزیں نعمت ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، آئیے ایک تفسیر کا فقرہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر جہاں بھی خطاب کیا گیا، علی فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی یا ایھا الذین اے صاحبان ایمان کہہ کر خطاب کیا گیا، ان سب کا رئیس و سردار میں ہوں، ان سب کا ٹھیک ہے۔ صاحبان ایمان بھی اس فہرست میں آتے ہیں کہ جن کے روزوں کی تعریف، جن کے نماز کی تعریف، جن کی پرہیزگاری کی تعریف، جن کے حج کی تعریف، جن کی اچھائیوں کی تعریف، جن کے تقوی کی تعریف، فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے، ان کا رئیس و سردار و آقا میں ہوں۔ تو نعمتیں ولو سب ہوں، توجہ چاہتا ہوں، نعمتیں سب ہوں، تو یہاں کیا ہے؟ یا ایھا الذین میں، یا ایھا الذین آمنوا میں فرد اکمل صاحب ایمان کی علی ابن ابی طالب کی بنیادی فرد جو ہے، جہاں ایمان سمٹ آیا وہ فرد اکمل ذات علی کی ہے۔ تو نعمت پانی بھی، توجہ چاہتا ہوں، نعمت غذا بھی، نعمت فضا بھی، نعمت اچھا ماحول بھی، نعمت اچھی زمین بھی، نعمت اچھا گھر بھی، نعمت اچھی اولاد بھی، نعمت اچھی زوجہ بھی، ساری چیزیں ہیں۔ لیکن فرد اکمل نعمتوں میں کون سی ہے؟ وہی نعمت ہے کہ جب جس کی ولایت کا اعلان ہوا، دین بھی کامل ہوا، نعمتیں بھی تمام ہو گئی۔ عزیزو، ایسا نہیں ہوا کہ پانی کسی کو ملا تو نعمتیں تمام ہو گئی، دین کھانا کسی کو ملا تو نعمتیں تمام ہو گئی، لباس کسی کو ملا تو نعمتیں تمام ہو گئی۔ ایک کی ولایت کا اعلان ایسا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن الیوم اکملت لکم دینکم، دین کامل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، نعمتیں تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں تمہارے دین سے راضی ہو گیا۔ تو ایک اعلان تھا جو تین انعامات لے کر ساتھ اٹھا تھا، نعمتیں بھی تمام ہوا، دین بھی کامل ہوا، خدا بھی راضی ہوا۔ صلوات پڑھیں ایک اعلان ولایت امیر المومنین تھا، کتنی نعمتیں ساتھ تھیں۔ یہ فرد اکمل ہے نعمت کی، اور یہ ایسی نعمت ہے کہ جس کا بدل نہیں ہے، جس کا عوض نہیں ہے۔ تو اب وہ آیت دیکھیے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم اس دن روز قیامت ہر ایک شخص کو ندعو، دعوت دیں گے، بلائیں گے، پکاریں گے، کل اناس، ہر ناس کو، ہر فرد کو، بے امامہم، اس کے امام کے ساتھ۔ دیکھیں گے وہی
جس کے لیے ہم نے اعلان کرایا تھا وہی ہے، کوئی اور ہے؟ دیکھیں گے تمہارا بنایا ہوا ہے کہ ہمارا بنایا ہوا ہے، دیکھیں گے خوبیاں دیکھی تھی یا نہیں دیکھی تھی۔ ارے وہ امام ہے کہ نہیں کہ جس کا اعلان ایسے موقع پر ہوا کہ ذہن انسانی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ جو ایک غدیر کے میدان میں اعلان کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ ذہن انسانی سے یہ بات باہر تھی کہ سب کو اپنے وطن کا انتظار، جہاں سے راہیں جدا ہو رہی تھیں، اور اتنا عظیم مجمع تھا، لوگ سوچ نہیں سکتے تھے کہ ایسا عجیب ممبر ہو، ایسا عجیب اعلان ہو، ایسا عجیب ماحول ہو، علی کو ہاتھوں پر بلند کرتے من کن تو مولا ہو، فہذا علی المولا۔ صلوات پڑھ دے ایک اعلان اپنے ساتھ کتنی نعمتیں لایا، اور یہ اس کی تفصیل انشاءاللہ بعد کے اس میں کتنا اہم تھا یہ اعلان۔ اب یہی جو آپ کی خدمت میں پہلے فقرہ بیان کر کے جب امور مشتبہ ہو جائیں، سمجھ میں نہ آئے، تو اول کو آخر سے ملا دو۔ اول کو آخر سے اگر ملانا ہے تو آخر کے اعلان کے بعد جو نعمت آئی الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے دین تمہارا کامل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، تم پر نعمتیں تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے دین سے میں راضی ہو گیا۔ تو اب اس کو اگر دیکھنا ہے کہ یہ کون سی نعمت ہے، تو قرآن کی وہی آیت جو سرنامے میں بیان کی گئی تھی کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، یہ امام اتنا اہم ہے کہ جس کی ولایت کا اعلان ہوتا ہے دین اسی دن تمام ہوتا ہے، نعمتیں اس دن مکمل ہو جاتی ہیں، اسی دن خدا بھی راضی ہو جاتا ہے، اسی دن خدا بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اور اس سے اہتمام کے ساتھ، اور اس سے ذرا پہلے کا اسی دن کا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل، اگر یہ کام نہیں کیا فما بلغت رسالتہ، تو رسالت ہی نہیں پہنچائی۔ 23 سالہ زندگی کا پیغام اس ایک حکم پر، کیوں؟ یہی ہے کہ نعمت آج ہی تو تمام ہوگی، خدا آج ہی تو راضی ہوگا، دین آج ہی تو مکمل ہوگا۔ آپ کے آنے کا مقصد دین کا پیغام تھا، اگر یہ نہیں پہنچایا تو دین کیسے کمال تک پہنچے گا؟ اور اس سے بہتر دودھ پڑھ دے محمد۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے۔ کلیہ کسے کہتے ہیں؟ قانون۔ قاعدہ کلیہ کسے کہتے ہیں؟ اصول۔ قاعدہ کلیہ کسے کہتے ہیں؟ ضابطہ۔ اور یہ اس میں منطق میں اس قاعدہ کلیہ کو اگر سمجھنا ہے تو کہتے ہیں کہ جس کے اوپر لفظ کل آ جائے، جمی کل اناس یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر انسان کو، تو یہ قانون بن گیا۔ کلیہ کو قانون کہتے ہیں، قانون کو کلیہ کہتے ہیں۔ کلیہ ہے یعنی اصول۔ پروردگار کا اصول یہ ہے کہ ہر دن ہر انسان کو قیامت کے دن امام کے ساتھ، اب وہ جس کا جیسا ہو، جس کا جیسا امام ہو وہ اس کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اب یہ ہر انسان کے لیے بات ہو گئی۔ اب دوسری آیت دوسری جگہ کی ارشاد ہوتا ہے وہ بشرا للمؤمنین، مومنین کے لیے بشارت ہو کہ ان کے ساتھ ساتھ ان کے آگے آگے نور ہوگا، نور ہوگا۔ وہ بشرا للمؤمنین یسعى نورہم بینہم، ان کے سامنے نور ہوگا۔ پروردگار عام لوگوں کے لیے تو تو نے یہ کہا کہ ہر انسان جو ہے بلایا جائے گا اپنے امام کے ساتھ، یہاں مومنین کے لیے کیا قاعدہ قانون توڑ دیا تو نے کہ مومنین کے سامنے نور چلتا ہوا ہوگا؟ تو شاید آواز آئی اسی امام کی تو تعریف ہے جو نورانی ہوگا، اسی امام کی تو تعریف ہے جو نورانی ہوگا۔ صلوات پڑھ دے محمد وہ نوری امام ہوگا۔ ارے ہم نے تخصیص کر دی، بلائیں گے تو سب کو امام کے ساتھ، اس کے قائد کے ساتھ، اس کے رہبر کے ساتھ، لیکن جس نے جس کو مانا ہوگا تو جس کو ماننے والوں کی جب فہرست وسیع ہے تو ان کو امام بھی ویسی ہوں گے جیسی روح ویسی فرشتے، جیسے خود ہیں
ایسے ہی انہوں نے امام بنائے ہوں گے. اور یہ جملہ میری طرف سے نہیں ہے، قرآن کی آیت کا مفہوم ہے. وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہیں امام بنایا ہے، ہمارے ہی امر سے ہدایت کرتے ہیں. تو امام وہ ہوگا جو اللہ کا حکم سمجھ سکے، جان سکے. وہ امام و ہادی بننے کا بالکل حق نہیں رکھتا جو خود اپنے عوام سے کہہ دے بھائی کبھی کبھی بھول بھی طاری ہو جاتی ہے، مجھ سے بہتر تو پردے میں بیٹھی ہوئی خواتین کا علم ہوتا ہے، بھائی میں کبھی کبھی بہک بھی جاتا ہوں، جب بہک جاؤں تو مجھے سمجھا دینا، ٹوک دینا. تو یہ کیسا امام ہے جو اپنے مامومین کی رائے کا محتاج ہو؟ ہمیں تو وہ امام چاہیے جو اعلان یہ کہے اے لو کشفت لیل غطا لمزدت یقینا، اگر میرے سامنے سے مادی حجابات ہٹا دیے جائیں میرے علم میں اضافہ نہیں ہوگا. تو ایک لوگوں کا ہادی آپ نے اس شخص میں دیکھا جو خود کو اعتراف کرے اپنی بے وضاحتی کا، اپنی کمزوری کا، اپنی نااہلی کا، اپنی جہالت کا، اپنی نادانی کا، خود کہے، تاریخ بیان کر رہی ہے. اور وہ اب دونوں ہی گناہگار ہیں کہ جو ایسے کو مان لے پھر بھی، جو خود جہالت کا اعتراف کرے اور پھر بھی ماننے والے مان لیں، اور خود ان سے بڑھ کر بھی کوئی جاہل نہیں کہ جب آپ کچھ نہیں جانتے تو آئے کیوں ہیں؟ نہیں جانتے تو آپ کو دعویٰ علمیت کیوں ہے؟ آپ کو دعویٰ رہبریت کیوں ہے؟ آپ کو دعویٰ قیادت کیوں ہے؟ ہم نے تو اپنے معاشرے میں بھی دیکھا ہے کہ اگر نوجوان کسی کو صدر بنانا چاہیں کسی چھوٹی سی انجمن کا، اور واقعاً اگر انہیں تجربہ نہیں ہے تو ہاتھ جوڑ لیتے ہیں. ہے ایسا کہ نہیں؟ بھائی مجھے اس دنیا کا تجربہ نہیں ہے. لیکن یہ کتنی بڑی قیادت تھی عالم اسلام کی کہ خود اپنی جہالت کا اعتراف، نادانی کا اعتراف اور ناواقفیت کا اعتراف، اور فقط ناواقفیت کا نہیں اپنے گمراہی کا اعتراف پہ کبھی بہک بھی جاتے ہیں. تو ایسے امام، ایسا امام ہو جو یہ کہے کہ لو کشفت لیل غطا. اس کی وضاحت کر دوں کہ یہ دیکھیے، یہ غطا کہتے ہیں پردے کو، حجاب. میرے سامنے اور آپ کے سامنے یہ دیوار ہے، اس کے بعد کا آپ کو علم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ میرے سامنے یہ دیوار ہے، اس کے ادھر کا مجھے علم نہیں ہے. اور اگر میں باہر جاتا ہوں تو پھر فضا جو کلائمیٹ ہے وہ حجاب بن جاتی ہے، جہاں تک نظریں کام کریں گی 2-3 منٹ تک. اس کے بعد کیا ہے؟ حجاب، رکاوٹ، حاجب. اس لیے جو پہرے دار ہوتا ہے اس کو حاجب کہتے ہیں، وہ روک دیتا ہے آنے والے کو، ٹھیک ہے؟ تلاشی لے کر جانے دے گا. حاجب، حجاب، پردہ. حاجب اور حجاب اسی سے نکلا ہے. سامنے کے لیے جو چیز رکاوٹ بن رہی ہے بعد کی چیز کے لیے وہی حاجب. علی کیا فرما رہا ہے؟ لو کشفت لیل غطا. اب میرے سامنے سے اگر یہ دیوار ہٹے تو میں ادھر کا دیکھوں گا، ٹھیک ہے؟ اور آگے دیوار ہے تو بس وہیں تک دیکھ سکتا ہوں جہاں دیوار ہے. ساری دیواریں ہٹ جائیں تو اب میری نظر کا کمال ہے کہ 1 میل تک صاف دیکھتی ہے یا 2 میل تک، لیکن کہیں نہ کہیں رکاوٹ ضرور آئے گی نہیں؟ وہی حجاب ہو جائے گا. دیوار نہ بھی ہو تو فضا حجاب بن جائے گی، دیوار نہ بھی ہو تو ہوا حجاب بن جائے گی، دیوار نہ بھی ہو تو یہ جو پولوشن اور یہ آلودگی ہے یہ حجاب بن جائے گی. یعنی ایک منزل آئے گی کہ جہاں نگاہیں ہوتے ہوئے جو دیکھنے کے لیے بنی ہے، نظر جو دیکھنے کے لیے بنی ہے، یہ اپنا کام کرنا بند کر دیں گی. چھت سامنے سے ہٹی، ہم نے فضا دیکھی، فضا کے اوپر اور نظروں نے کام کیا اور چیزیں دیکھی، آسمان میں تارے دیکھے، لیکن اگر نظر کمزور ہوتی ہے تو وہ تارے بھی نظر نہیں آتے ہیں، وہ تارے بھی نظر نہیں آتے. اب یہ ساری چیز آپ کے ذہن تک میں نے پہنچا دی. علی کا ارشاد سنیں، مولا کا ارشاد سنیں، المومنین کا بیان سنیں. لا کشفت لیل غطا. اگر جتنے بھی حقیقت تک پہنچنے کے حجاب ہائے مادی ہیں علی کی نظروں سے ہٹ جائیں تو میرے علم میں اضافہ نہیں ہوگا. جو حجاب کے ساتھ علم میں فائدہ تھا وہی حجاب کے ہٹنے کے بعد ہوگا. دیوار ہٹی، میرے علم میں اضافہ ہوا، سامنے کی فضا صاف ہوئی، علم میں اضافہ ہوا. لیکن علی کا ایمان اس حقیقت پر ہے کہ یہ مادی حجابات روک نہیں سکتے. جو پہلے تھا ایمان وہی خدا پر بعد میں بھی رہے گا. اور اگر
اجازت دیں تو نہج البلاغہ سے ایک ارشاد کسی نے دریافت کیا، یا علی ہل رأیت ربک، کیا اپنے پروردگار کو آپ نے دیکھا ہے؟ آپ نے اپنے پروردگار کو دیکھا ہے؟ پہلے فرمایا کہ میں اس پروردگار کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو دیکھا نہ ہو. علی اس پروردگار کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو دیکھا نہ ہو. اور ایک ارشاد میں فرماتے ہیں ما رأیت شیئا، میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی الا ورأیت اللہ قبلہ ومعہ وبعدہ، میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی مگر یہ کہ اس چیز سے پہلے، اس کے وجود سے پہلے اللہ کے وجود کو دیکھا، ومعہ اس چیز کے ساتھ خدا کے وجود کو دیکھا، وبعدہ اس چیز کے بعد خدا کے وجود کو دیکھا. یعنی اللہ کے وجود کو اس سے پہلے دیکھا، چیز نہیں تھی تو سمجھے جو یہ وجود میں لایا ہے کوئی ہے جو وجود میں لایا ہے، جو چیز باقی ہے اس کے ساتھ خدا کا وجود ہے. اب وہ مٹ گئی تو یہ بھی دلیل ہے کوئی فنا کرنے والا ہے. ہم نے دیکھا اور پھر وضاحت فرما دی کہ کوئی اپنا چاہنے والا بھی کوئی جو ہے غلط راہ پہ نہ چلا جائے. فرماتے ہیں کہ اس کو ان ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، دل کی آنکھوں سے. اب دیکھیے معرفت خدا میں کوئی ذریعہ چھوڑا جس کو نہ چھوڑا ہو. خدا کی معرفت کے لیے 3 جملوں میں پوری معرفت خدا کی. اور پھر وہی امام جن کے لیے جعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا، جب وہ صبر سے کام لیتے ہیں. آج طے تو یہ تھا کہ کچھ میں 10 منٹ کم پڑھوں گا، لیکن یہ کہ بہرحال وہ آپ لوگوں نے پڑھوا لیا دادا. وہ آپ نے پڑھوا لیا، آپ کی بیداری نے، آپ کی سمجھ نے، آپ کے توجہات نے. اس لیے کہ میں یہاں کے لیے تو نہیں جانتا، اور میں یہاں کے لیے اپنے یو ایس کے لیے، کینیڈا کے لیے نیا بھی نہیں، 14-15 سال سے آ رہا ہوں. تو مشہور یہی ہے ہمارے یہاں، وہ ظاہر ہے کہ جب اردو زبان والوں کی ایک ہی محاورہ ہوگا وہ جہاں جہاں مجلس ہوتی کہ ذاکر خود نہیں پڑھتا ہے، پڑھوایا جاتا اس سے. تو پڑھوایا جا رہا ہے تو کبھی کہیں گے پڑھوایا جاتا کہ آج 1 گھنٹے کی ہو، اور کبھی مومنین کا عمل مجبور کرتا ہے کہ ذاکر 1 گھنٹے کا مسودہ لے کر گیا اور آدھے گھنٹے میں اتر آئے. کچھ نے اڑنا شروع کر دیا تو کیوں نہ جو ہے میٹر ضائع کرے گا، اور کچھ کو زیادہ بیدار دیکھا تو وہ بھول گیا کہ گھڑی میں کیا بج رہا ہے. لما صبر، بس اسی اس سے میں آ رہا ہوں کہ ایمان کی تعریف کروائی قرآن نے کہ وہ صبر سے کام لیں. عزیزو، لفظ صبر ایک ایسی چیز ہے کہ ہمارے ہاتھ میں شمع ہے، ہم جہاں دیکھیں گے سمجھ جائیں گے ایمان کون ہے. لما صبر، لفظ صبر، اس کو میں بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں. وضاحت انشاءاللہ بعد کی مجلسوں میں ہوگا کہ جہاں امامت کا ذکر ہے ہم نے ان کو امام بنایا، ہمارے امر سے، ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں. لما صبرو، وہ صابر بھی ہیں، صبر سے بھی کام لیتے ہیں. عزیزو، دنیا کے فرقوں کے ائمہ میں وہ کیسے بھی ہوں، کیسی بھی فضیلتیں ان کے لیے بیان کر لی گئی ہوں، لیکن لفظ صبر ایک ایسا ہے وہ ہمارے یہاں کے ائمہ کے علاوہ یہ صبر ہی نہیں مل سکتا. اور پھر یہ تو ائمہ کا ذکر ہے، جو ان کے تابعین ہیں، چاہنے والے ہیں، وہ بھی صبر سے کام لیتے ہیں، صبر سے کام لیتے ہیں، اور ان کا عمل بتلا رہا ہوتا ہے کہ ایسے ہی امام کے بنائے ہوئے ہیں. آپ نے جو اہتمام کرتے ہیں آج کی فہرست میں جناب مسلم کے فرزندوں کے مسائل، یتیمی کا قرآن نے خاص حق رکھا ہے، خاص حق. بہت سے حقوق جو کائنات میں رکھے ہیں، قرآن میں کائنات کے رکھے ہیں، لوگوں کے لوگوں پر، لوگوں کے اللہ پر، اللہ کے لوگوں پر، بندوں کے بندوں پر، سماجی حقوق، والدین کے اولاد پر، اولاد کے والد، یہ سارے حقوق جو اصول یتیموں کا خاص حق رکھا ہے. اما الیتیما فلا تقہر، قہر نہ ڈھاؤ یتیم پر، جو قرآن کی آیت.
وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل ہے اس کو جھڑکو نہیں. یہ یتیمی ایک ایسی چیز ہے، اتنی نازک چیز ہے کہ پہلے اس کا ذکر آیا ہے، یہ پہلے اس کا بیان. اور باپ کی کوفے میں شہادت کے بعد ان بچوں پر جو گزری، باپ بڑے صاحب مرتبہ ہیں، مسلم ابن عقیل. جب امام نے بھیجا تھا اور اہل کوفہ کا اصرار تھا کہ آپ تشریف لائیے، تو امام نے اپنی نمائندگی کے بطور ان بچوں کے باپ کو بھیجا تھا اور لکھا تھا انا باعث الیکم ابن امی ثقتی من اہل بیتی، میرے اہل بیت میں جو بھروسے مند ہیں، قابل اعتماد ہیں، میں وہ بھیج رہا ہوں. انا باعث الیکم، اے اہل کوفہ میں تمہاری خدمت میں بھیج رہا ہوں، ثقتی من اہل بیتی، جو میرے اہل بیت میں بھروسے مند ہیں، قابل اعتبار ہیں. کون ہیں؟ مسلم ابن عقیل. شہادت کی مجلس پہلے آپ کے یہاں ہو چکی ہے اس کی. اور باپ کی شہادت کے بعد بچوں پر کیا گزری، در بدر. اتنا مرتبہ لے کر گئے تھے، جناب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی نیابت لے کر گئے تھے. کتنی بڑی بیعت ہوئی، 18,000 تک، اور اس سے بڑی تعداد. منظر یہ بیان کیا ہے تاریخ نے کہ جس گھر میں بیٹھ جاتے تھے چاہنے والوں کی بھیڑ، مگر حالات ایسے بدلے ابن زاد کے وہاں پہنچتے ہی کہ حالات میں دیگر گونی پیدا ہو گئی. جو چاہنے والے تھے وہ علیحدہ ہٹ گئے. بس جو خالص، بالکل ایسی خالص جو اپنے عمل کے ساتھ کربلا میں امام حسین کے ساتھ شریک ہوئے ہیں، جو ایسے تھے وہ مسلم کے ساتھ رہے. ہانی ابن عروہ، مختار ثقفی، یہ گرفتار کر لیے گئے تھے اور کچھ لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا تھا جو واقعی ساتھ دے سکتے تھے آپ کا. لیکن اہل کوفہ نے دغا کی اور جناب مسلم کی شہادت کے بعد بچے در بدر پھر رہے. چہرے پر گرد یتیمی ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، لباس کی تبدیلی کا کوئی انتظام نہیں. کوفے سے گزر رہے ہیں، ہر آن دشمن کا خطرہ ہے، ہر آن دھڑکا ہے کہ کہیں ابن زیاد کی فوج نہ آ جائے. ایک ضعیفہ کے دروازے سے گزر رہے تھے کہ ایک مرتبہ دیکھا کہ ضعیفہ کھڑی ہوئی ہے. کہا کہ ضعیفہ کیا ممکن ہے کہ ایک شب تو ہمیں اپنے یہاں مہمان ٹھہرا لے، ایک شب ہمیں تو اپنے یہاں مہمان ٹھہرا لے. مسلم کی بھی تو یہی کوفے میں یہی کیفیت تھی کہ جب گزر رہے تھے طوا کے دروازے سے، جانے والوں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، تو یہی کہا تھا کہ کیا ممکن ہے کہ مجھے ایک شب ٹھہرا لے. حالات ایسے تھے. اس نے کہا کہ ضرورت کیا ہے؟ پہلے کہا پانی لا کر پیش کیا. پانی جب پی لیا تو آپ بیٹھ گئے دروازے پر. تو اس ضعیفہ نے کہا کہ ایسے عالم میں تمہارا میرے دروازے پر بیٹھنا اچھا نہیں ہے. کتنا بڑا عہدہ لے کر آئے تھے مسلم، نیابت امام ملی تھی آپ کو، کوفے کی ذمہ داری ملی تھی، وزیر تھے امام حسین کے. اب یہ ضعیفہ کس سے بات کر رہی تھی؟ اتنے عظیم انسان تھے. کھڑے تو ہو گئے مسلم، لیکن مایوسی نے قدم پکڑ لیے. احساس ہوا مسلم رات کا وقت ہے، کہاں جاؤ گے؟ ایک بار اس ضعیفہ سے کہا کہ کیا ممکن ہے کہ ایک شب مہمان ٹھہرا لے اور میں تیری سفارش اپنے جج سے کر دوں. بس یہ جملہ تھا کہ ایک شخص میرے دروازے پر یہ کہہ رہا ہے کہ ماں اسموں کا، تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ کہا مسلم ابن عقیل. مومنہ تھی، گھر میں پناہ دی. لیجئے بچوں نے بھی بس ضعیفہ جو تھی جس کے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے یہی کہا کہ ہمیں ایک شب کی مہلت دے دے. اس ضعیفہ نے کہا بچوں مجھے ڈر اپنے داماد کا ہے جس کا نام حارث ہے. اگر اس کو علم ہو گیا وہ ابن زیاد کا آدمی ہے، وہ ابن زیاد کا درباری ہے. بہت دیر تک بچے وہیں کھڑے رہے اور جب ایک رات کا حصہ بڑا گزر گیا تو بچوں نے کہا ہے ضعیفہ اب ممکن ہے کہ وہ نہ آئے. حجرے میں جگہ دی ضعیفہ نے، کھانا لا کر حاضر کیا. بچوں نے کھانے سے انکار کیا
معلوم ہے کیا کہا؟ بچوں نے کہا اے ضعیفہ ہمیں کھانے کی حاجت نہیں، ہم دن بھر کوفے کی گلیوں میں ٹہلتے رہے ہیں، ہمارے پیر ورم کرائے ہیں، ہمیں ایک ایسی جگہ دے دے جہاں ہم آرام کر سکیں۔ ضعیفہ حجرے میں لے کر آئی، چھوٹے چھوٹے بستر لگا دیے، بچے سو گئے، تھکے ہوئے تھے۔ چھوٹے بھائی نے خواب میں دیکھا بابا سامنے کھڑے ہوئے ہیں، کہہ رہا ہے میرے لال یہ شب تمہاری زحمتوں کے اختتام کی ہے، اب تم جلد ہی میرے پاس آیا چاہتے ہو۔ بڑے بھائی نے بھی دیکھا، چونک کر دونوں اٹھے، ایک نے دوسرے سے اپنا یہ خواب بیان کیا، دونوں نے گلے میں باہیں ڈال دی۔ ہاں عزیزو، بچوں کے خواب دیکھنے سے پہلے حارث ملعون گھر میں داخل ہو چکا تھا۔ اس ضعیفہ نے اس کے سامنے کھانا رکھا، حارث کہتا ہے مجھے بھوک نہیں۔ کہا بھوک کیوں نہیں؟ کہا میں انعام کے لالچ میں مسلم کے بچوں کی تلاش کر رہا تھا، آج دن بھر گزر گیا۔ یہ کتنا بڑا ظالم تھا، یتیم بچوں کو تلاشنے کے لیے انعام کے لالچ میں دن بھر گھومتا رہا۔ لیجئے جیسے ہی بچوں نے ایک دوسرے سے خواب بیان کیا، گلے میں باہیں ڈال کر گریا کرنا شروع کیا، حارث کے کان میں بچوں کی آوازیں پہنچ گئیں۔ ضعیفہ سے پوچھا کہ میرے گھر میں کس کے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ ضعیفہ نے ٹالنے کے لیے کہا کہ ہمسایہ کے بچوں کی آواز آ رہی ہوگی۔ ملعون سے برداشت نہ ہوا، چراغ روشن کیا، اس حجرے تک آیا، دیکھا 2 پھول سے بچے تھے۔ سوال کیا تم کون ہو؟ کہا اے شخص اگر ہم پر رحم کرنے کا وعدہ کرے، عہد کرے کہ رحم کرے گا تو ہم تجھے بتاتے ہیں۔ اس ملعون نے رحم کرنے کا وعدہ کیا، کہا ہم مسلم ابن عقیل کے فرزند ہیں۔ جیسے ہی کہا مسلم کے فرزند ہیں، فوراً بچوں کے گریبان پکڑے، کھینچتا ہوا صحن خانہ کی طرف لایا، ستون در سے باندھ دیا۔ ضعیفہ بے قرار ہے کہ یہ بچے میرے مہمان ہیں، یہ شہزادے میرے مہمان ہیں۔ رات بھر بچے اسی ستون در سے بندھے رہے۔ جب صبح ہوئی بچوں کو کھول کر لے کر چلا۔ بچوں نے سوال کیا حارث یہ بتا دے کہ تیرا ارادہ کیا ہے؟ کہا میں نہر کنارے لے جا کر تمہارے سر قلم کروں گا۔ کہا پھر کیا کرے گا؟ ابن زیاد سے انعام حاصل کروں گا۔ بچوں نے 3 شرطیں رکھی۔ اے حارث اگر تجھے انعام ہی چاہیے ہمیں بازار میں لے جا کر فروخت کر دے، ہم کوئی ایسی جنس نہیں ہے جن کا پیسہ نہ مل سکے، ہمیں بازار میں فروخت کر دے، غلام بنا کر بھیج دے۔ کہا نہیں ابن زیاد یہ نہیں چاہتا، میں یہ نہیں چاہتا۔ کہ دوسری یہ ہے کہ ہمیں اسی عالم میں ہماری مادر گرامی کے پاس لے چل، ہم اپنے رشتہ داروں سے اتنا پیسہ دلا دیں گے زندگی بھر آرام سے کھائے گا۔ کہا مجھے وہ پیسہ نہیں چاہیے۔ کہ اچھا اگر تو چاہتا ہی ہے کہ نہ فروخت کرنا چاہتا ہے نہ والدہ گرامی کے پاس لے جانا چاہتا ہے، بس اتنا کر دے کہ ہمیں ابن زائد شقی کے پاس خود زندہ لے چل۔ کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ بچوں کو زندگی سے مایوسی ہوئی، بچوں نے اجازت چاہی، حارث ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ ملعون کہتا ہے نماز تمہاری موت کو نہیں ٹال سکتی ہے۔ بچے کہتے ہیں کہ شہادت سے پہلے سجدہ خالق میں سر رکھنا ہمارے یہاں کا طریقہ و دستور ہے۔ نماز پڑھی۔ عزیزوں بڑے بھائی نے خواہش کی پہلے میرا سر قلم کر، پھر چھوٹے بھائی نے خواہش کی۔ ہاں عزیزوں یہی ہو رہا تھا کہ حارث کی تلوار چل گئی، سر قلم ہو گیا، دوسرے کا سر قلم ہوا، اس نے دونوں کے لاشیں دریا میں ڈال دیے، لاشیں ابھی دریا میں ہیں۔ میں نے یہ چیز کسی کتاب میں نہیں پڑھی لیکن بہت بڑے خطیب سے سنی ہے، جس شب بچے شہید ہوئے لاشیں دریا میں تھے، اسی شب وہاں کے ایک کاشتکار نے حضرت زہرا کو خواب میں دیکھا کہ اس سے کہہ رہی ہیں اے شخص میرے 2 گھر کے شہزادے دریا میں جنازے پڑے ہوئے ہیں، ان کو سپرد خاک کر دے۔ وہ کاشتکار آیا، دریا میں داخل ہوا، لاشیں جدا ہو گئے، وہ دریا سے پھر باہر نکلا، لاشیں ایک جگہ ہو گئے۔ شہزادی کو پھر خواب میں دیکھا، ارے تو نے میرے بچوں کو دفنایا نہیں،
شہزادی کہتی ہے اس مرتبہ پھر جا کر کوشش کر. جیسے ہی لاشیں جدا ہو رہے تھے ایک آواز آئی, شہزادو یہ تمہارا چاہنے والا ہے, حارث نہیں ہے. دونوں لاشیں لے کر سپرد خاک کیے, ان کو قبر میں جگہ ملی. لعنت اللہ علی القوم الظالمین.